سارے کیمپیننگ اگر منسٹر کرے گا اور نوکریاں دے گا تو یہ تو الیکشن کے یہ تو صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوا. السلام علیکم. NA-122 اور NA-144 اس وقت خوب سیاسی گہما گہمی ہے اور PMLN اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے لیے یہ وقار کا بھی مسئلہ ہے اور بلدیاتی انتخابات سے پہلے کون سی جماعت لیڈنگ پوزیشن لیتی ہے اس حوالے سے بھی ان کے نتائج بڑے اہم ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے لیکن لگتا یہ ہے ایک عام تاثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ PMLN اور PTI کے مابین ہے. لاہور کے حلقے میں بھی اور NA-144 میں بھی جہاں اشرف سونا جہاں بھی جلسہ ہو رہا تھا خود پہلے پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے لیکن پھر اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو انہوں نے خیر آباد کہا کہ منظور وٹو علیحدہ سے گروپ بنا رہے ہیں وٹو لیگ کے نام سے, یہ پیپلز پارٹی اب رہی نہیں تو میں PTI میں جا رہا ہوں, چھوڑے انہوں نے اور عمران خان کو جوائن کر لیا. تو مقابلہ اس وقت کانٹے کا ہے دونوں حلقوں کے اندر. نتائج کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. لاہور والے حلقے میں بظاہر PMLN مضبوط ہے اس وقت اور اکاڑا والے حلقے میں بظاہر PTI مضبوط نظر آتی ہے لیکن فیصلہ تو ووٹنگ ڈے کے اوپر ہی ہوگا. پورا پروگرام ہم اس پہ بھی فوکس کریں گے اور PMLN کے حوالے سے نندی پور LNG اور بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے آج کل کافی نیگیٹو نیوز جو ہیں وہ آج کل میدان میں ہیں. لیکن اس سے پہلے لاہور میں کل کیا ہوا حنیف عباسی صاحب کی شان و شوکت آپ کو دکھاتے ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے, دکھائیے گا جی. حنیف عباسی صاحب مزے کر رہے ہیں جی, ڈانس کر رہے ہیں اور لاہوریے بھی مزے کر رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب کا ڈانس دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سردار لطیف کھوسہ صاحب. کھوسہ صاحب ویری وارم ویلکم. ڈاکٹر عارف علوی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کو بھی خوش آمدید. اور شیخ وقاص اکرم صاحب PMLN لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی شیخ وقاص اکرم صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. ناچ گانا کر رہے ہیں حنیف عباسی صاحب, کوئی شیخ وقاص صاحب آپ نے بھی کوئی ڈانس وانس کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا؟ خیال میں جی کوئی اگر ایسا پرجوش موقع ہو اور حنیف عباسی نے اگر کوئی بھنگڑا ڈال دیا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. جوش میں, جذبات میں, خوشی میں اس کو اپنے قائد کی اور اپنے پارٹی کی جیت محسوس ہو رہی ہے اور وہ خوشی میں مست اگر بھنگڑا ڈالتا ہے تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. سر تو آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں, آپ بھی کچھ کر کے دکھا دیں, دو ہاتھ. آپ کو خوشی نہیں اپنے قائد کی اپنی جماعت کی؟ ملک صاحب میرا خوشی منانے کا انداز کچھ اور ہے, میرے بڑے بھائی حنیف عباسی کا خوشی منانے کا انداز یہ ہے, ہر کوئی اپنے انداز میں مناتا ہے. تسی میرا بھنگڑا ضرور ویکھنا جے. سر حنیف عباسی صاحب جب سے میٹرو بنی ہے اس کے بعد بھنگڑے ہی ڈال رہے ہیں, وجوہات اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں. کھوسہ صاحب آپ فرمائیے گا, پہلے تو آپ سے تجزیہ لے لیں. آپ بھی ہیں زومانی بات کر دی آپ نے, یہ غلط بات ہے. کھوسہ صاحب سے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ہمارے محترم مہمان شخصیت پاس بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں نا ان کی جماعت زیادہ بہتر پوزیشن میں. آپ بتائیے جی یہ بھنگڑا حنیف عباسی صاحب کا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی وقاص صاحب اگر کریں تو میرے خیال میں اس سے بہت اچھا جو ہے وہ رقص بھی کر سکتے ہیں, بھنگڑا بھی ڈال سکتے ہیں, جھومر بھی ڈال سکتے ہیں. کیا بننے جا رہے ہیں جی 122 اور 144 میں؟ دیکھیں اب الیکشن ایک بات اچھی ہے کہ کم از کم ایشو اورینٹڈ باتیں ہو رہی ہیں وچ از اے گڈ تھنگ. اب لوگ بڑا واضح طور پر کھل کے LNG کی بات بھی ہو رہی ہے, اس پہ کھل کے جو ہے پاور کی جو پرابلمز ہیں ان پر بھی جو ہے سیر حاصل باتیں کی جا رہی ہیں کہ کس انداز سے یہ جو سولر کا ہو رہا ہے یا نندی پور ہوا ہے یا باقی جو مسائل ہیں. اسی طرح اب جو یورو بانڈ کا جو تھا 8.5 دیا, یعنی اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی پر بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور تو اچھی باتیں آ رہی ہیں. میرے خیال میں عوامی سینٹرک پالیسیز پہ بات ہونی چاہیے, پرسنل پالیٹکس کی بجائے, ذاتیات پر کسی کی اس پہ ہٹ کرنے کی بجائے اگر ہم انہی قومی ترجیحات پہ بات کریں, کرپشن پہ بات کریں, ہم جو ہے LNG پہ بات کریں. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. یہ پہلے میرے خیال بائی الیکشن کی تقریر تھی جس میں پوری تقریر میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ بہت سارے ایشوز کے حوالے سے اپوزیشن والے جو ہیں حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. دیکھیں ہمارے بھی پیپلز پارٹی نے 2 دن سے اعتزاز احسن بھی سینٹ میں جس انداز سے بول رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, پھر جو بات چیئرمین سینٹ نے کی رضا ربانی نے کہ ٹھیک ہے بھلے آپ سیاستدانوں کو کرتے ہیں لیکن کوئی مقدس گائے نہیں ہے, اکراس دا بورڈ ہو, روتھلس ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے سبھی کے خلاف. اب محترم اگر نواز شریف صاحب
سر فہرست ہیں جو میگا سکیمز کی کرپشن کی جو ہے نیب نے سپریم کورٹ میں ایک فہرست دی ہے, تو ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب کا نام ہے ان کو بھی ہونا چاہیے. شہباز شریف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی تو نندی پور میں بھی ہونی چاہیے. ان کا نام ہے, نندی پور میں فیتا کرتے والے ان کا نام ہے, تو ان پر بالکل ہونا چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ہمارے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آج پورا کمپیوٹر ہی سامنے رکھا ہوا ہے, ان کی جماعت کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ اپوزیشن والے کہتے ہیں یہ پیسے ویسے آج کل آپ کی جماعت جو ہے وہ وصول کر رہی ہے, کبھی ہندوؤں سے, کبھی یہودیوں سے, اور پتہ نہیں کہاں سے. کچھ کہانی کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب؟ میرے خیال سے مختلف الزامات جب ضرورت پڑتی ہے ان کو اس انداز کے چھوٹے چھوٹے الزامات پکڑتے ہیں. کبھی یہودی لابی سے ہمارا تعلق تھا 1997 میں جب ہم پارٹی بنی, اور اب بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, میں تھا نہیں یہاں پر, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں بڑے زوروں میں جناب کہ یہودی لابی سے پیسے آ رہے ہیں. اور ایک سنیپس کے نام سے ایک لیگل فرم کا نام آیا, بیری سی سنیپس, اس حوالے سے آیا کہ جی وہاں سے $750 کا چیک آیا. اچھا ویل ایکوپڈ ہے, آپ نے کمپیوٹر شوٹر میں ساری چیزیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں. ہاں, یہ میرے پاس وہ خط ہے جو میں آپ کو دے دوں گا اگر بریک میں آپ لے لیجئے گا, ان صاحب کا جنہوں نے وہ چیک دیا. اچھا, اور ان کا وزٹنگ کارڈ بھی دے دوں گا. اچھا, ان کا نام یہ ہے جناب آصف چودھری صاحب. عمران خان جب 2012 میں گئے تھے امریکہ, تو ایک فنڈ ریزنگ کا ایک طریقہ ہے جو ہماری رجسٹرڈ LLC جو ہے فارا میں رجسٹرڈ PTI کی, وہ جب فنڈ ریزنگ کرتی ہے تو وہ ٹیبل جو ہے وہ پاکستانیوں کو بیچی جاتی ہیں ہر جگہ جیسے تھے نا. تو $250 فی چیئر کا ڈنر تھا. اس کے اندر 4 پاکستانی تھے, آصف چودھری صاحب اور ان کے 3 دوست جن کے نام بھی اس خط کے اندر موجود ہوں گے. ان تینوں کی ٹیبل کے جب وہ بیٹھے تو آصف چودھری صاحب نے اپنے $250 پہلے دے دیے تھے. ان تینوں کا انہوں نے کہا کہ جی آپ چیک دے دیجیے, ہم اس کو بعد میں آپ کو دے دیں گے. انہوں نے اپنی کمپنی کی چیک بک سے اس کو, اپنی کمپنی جو جس کے وہ خود مینیجر ہیں, اس میں سے ان کو چیک دے دیا, جو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کمپنی جس کے وہ مینیجر ہیں اس کا نام ہے بیری سی سنیپس. اب یہ بتائیے اب اس کا کیا تعلق, مطلب یہ پیسے آصف چودھری نے دیے, آصف چودھری نے دیے, وہ ان کا یہ ایفیڈیوٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, اور ان کا آپ کا ایفیڈیوٹ ابھی ہم کھوسا صاحب کو دکھاتے ہیں, ہمارے پاس لیگل ایکسپرٹ ہیں. اگر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو پھر بات مانیں گے, ویسے نہیں مانیں گے. اور وزٹنگ کارڈ اس کا کہ اس بندے آپ کی جان بخشی اس وقت کھوسا صاحب کے اوپر منحصر ہے. آپ کھوسا صاحب کو بنا لیجیے, ہم مان جائیں گے. اور سنیں اس بات کو, یعنی مجھے افسوس اس بات کا یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بیٹھا ہوا یہ ساری باتیں سن رہا ہے. یار اس کا کیا کام, جب یہ $200 $250 آپ امریکہ میں کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے. فنڈ ریزنگ PTI کے لیے تھی یا PTI ہے نا, آپ امریکہ میں کسی کو ریفیوز نہیں کر سکتے کہ کوئی آ رہا ہے جناب, وہ بیٹھ رہا ہے اور آپ کو چیک دے رہا ہے. آپ اگر شیخ وقاص اکرم صاحب عدالت میں جائیں گے. آپ کو اطمینان ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی وضاحت سے؟ دیکھیں, اب آپ نے ان کو وضاحت کے لیے بلایا اور اتنا ٹائم دیا ہے, اور یہ اپنی پوری تیاری کر کے آئے ہیں, اور سارے وزٹنگ کارڈ بھی اٹھا کے لائے ہیں جو بہت بڑا لیگل ڈاکیومنٹ ہے. ایفیڈیوٹ تو ابھی دکھا دیں گے وہ کھوسا صاحب کو. میں تو وہاں پہ موجود نہیں ہوں جو میں اس کی کوئی تصدیق کر سکوں. کھوسا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, وہ قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. مگر یہ صرف $750 کا حساب دے کے یہ اس بڑے الزام سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. کسی دن پروگرام رکھیے گا اس کے اوپر, خصوصاً میں بھی وہاں اسلام آباد آپ کے پاس آ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بھی ویل ہیں, میں بھی ویل ہوں, آ کے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے بات کر لیں گے. مجھے بتا دو کیا ہے بھائی, جو آئی ہیں وہ ہیں, پوچھ لیں آپ. اور کون سی خفیہ چیزیں ابھی بتائیں نا. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ صرف ان پہ جو الزام لگایا ہے ان پیسوں کے حوالے سے, اس میں سے یہ 750 کی ایک رسید کو اٹھا کے لے آئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے مطمئن کر لیا ہے یا آپ کو مطمئن کر لیا ہے. نہیں, کیا اس کے علاوہ کوئی اور الزام ہے تو بتائیں, آن ایئر بتائیں, لائیو پروگرام میں بہت سارے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب مجھے بات کر لینے دیں, میں اس کے بعد آپ اپنی باری پہ کر لیجئے گا. میں نے آپ کی ساری بات سنی بڑے آرام پیار سے. بات یہ ہے کہ اس میں صرف $750 کی تو نہیں, یہ تو بہت اوپر کی بات ہے. بہت سارے اور رقوم ہے, وہ تفصیل آپ مجھے کہیں گے. میں بھی اسی طرح کمپیوٹر لے کے آ کے بیٹھ جاؤں گا, اور وہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لوں گا. میں اس وقت ویلکم کر رہا ہوں PMLN کے وہ سارے آپ کے دوست ساتھی بھی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ کا میڈیا بھی سیکشن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. چوئی صاحب آپ اس وقت کیسے ویلکم کر سکتے ہیں نا, آپ نے مجھے نہیں, میں اسکرین پہ ڈالوں گا. ہاں, یہ اچھی بات ہے. اسکرین پہ ڈالوں گا, اس پروگرام کے بعد بھی ڈالوں گا, 9 بجے 10 بجے خبروں میں بھی ڈال دوں گا. مجھے دیر میں اس وقت ڈال دوں گا. یہ تو ٹرانسپیرنسی ہے نا, ایکول جانا چاہیے, ایکول رائٹ ملنا چاہیے آپ کو.
चौधरी साहब, या तो फिर आप मुझे आने से पहले बताते ना कि आपने सिर्फ इसके ऊपर बात करनी है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी और इक्वल काम नहीं, सिर्फ इस पे बात नहीं करनी है, तो आपका एक इलेक्शन में नारा है ना, आपका एक कैंपेन हुई है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें सवाल तो हमने पूछना है ना इनसे, पीटीआई वालों से, कि आपने कहाँ से पैसे लिए। नहीं, अच्छी बात है। आप किसी अगले प्रोग्राम में मैं आपको पूरी तफसील दूंगा। बहरहाल नहीं, आपने मुझसे जो सवाल पूछा कि क्या मैं मुतमिन हूँ, नहीं, मैं इनके ना जवाब से मुतमिन हूँ, और ना वो जो ये रसीद और विजिटिंग कार्ड वाली बात सुना रहे हैं, ना मैं उससे को मुतमिन हूँ। ये बात इस तरीके से नहीं है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो फंड रेजिंग सोर्सेज, उसके बाद ये जितनी भी फॉरेन फंडिंग आती है, जब ये उसको लॉन्च करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ये FBR को या पाकिस्तान में ये इलेक्शन कमीशन को ये कितना को डिक्लेयर करते हैं, रेज कितना करते हैं, पाकिस्तान में लाते कितना है, आप बता देंगे डिक्लेयर थी कि नहीं थी? अच्छा देखिए, ये इन्होंने कहा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा बताओ, मैंने तो 2 बातें जो सुनी वो मैंने आपके सामने कर दी। मैं इसी बात से वाकिफ़ हूँ, प्रोग्रामों के अंदर ये नाम लिया गया कि ये जनाब ये है यहूदी फंडिंग। मैंने उसका जवाब दे दिया, और बताइएगा और बता देंगे, क्योंकि जनाब ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगना कि इंडियन से पैसे ले रहे हैं, ये इल्ज़ाम इमरान खान पर लगना कि यहूदी लॉबी से पैसा आ रहा है, एक घटिया इल्ज़ाम है इफ एनीथिंग। यानी जहां पर अरबों रुपए के स्कैम्स मौजूद हैं, जहां पर नंदीपुर और नाम लेते जाओ जनाब, अरबों रुपए के स्कैम्स हैं, और नेशनल असेंबली में जिक्र होता है कि जनाब ये चोरी हो रही है और ये चोरी हो रही है, वहां पर ये $200-250 $750 इनका, और सारे हिसाबात हमारे ही हिसाबात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, आपके हिसाबात नहीं है। आपका हिसाब जो है वो 4 पेजेस का है, हमारा हिसाब जो है वो इतना लंबा है। लिहाजा ये बात करना कि जनाब ये हिसाब देते नहीं देते, ये बहुत बड़ा हमारा सबूत वहां पर मौजूद है। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें देख लीजिए, जितने इल्जामात हैं भाई साहब, जितने इल्जामात हैं लगाकर देख लें, मगर ये इलेक्शन की वजह से ये घटिया लेवल के इल्जामात जो है ना, मेरी दरखास्त है कि उससे गुरेज करें। मैंने बताया अमेरिकन कानून के तहत आप किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते, जो आ जाए वहां पर। आपकी बात की तस्दीक कर रही है, बिल्कुल सर, ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, और एक बात नहीं मलिक साहब ठहर जाए ना, ये हमने किसी पार्टी के फंड्स के एतबार से हमने फॉरेन एजेंट्स रेगुलेशन एक्ट के तहत अपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को रजिस्टर कराया कि हवाले से 1 पैसा नहीं आए, सारा पैसा ऑफिशियली आएगा, और सारा पैसा वहां पर जो कलेक्ट होगा वो आएगा ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से। कोई और पार्टी है जिसने? अब मुझे इजाजत देना, खोजा साहब से पूछ लें, फिर शेख वकास साहब से ही पूछते हैं। मलिक साहब, मैंने खुद जो है जो हमने डिक्लेरेशन दिया और जो हमने अपने एसेट्स की और अपने अखराजात की और अपने तखमीने जो आमदनी के दिए, वो सारे मैंने दस्तखत के ज़रिए अपनी पार्टी के जमा करवाए, और सारे साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हर साल हमें जमा करवाना होते हैं ये। और मुझे नहीं पता अब पीटीआई ने करवाए हैं नहीं करवाए, ये इनकम दिखाई है नहीं दिखाई है, ये तो यही बता सकते हैं। नहीं दिखाई उसे पकड़ा जाना चाहिए, नहीं दिखाई तो उन्हें पकड़ ले, नहीं दिखाई। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो अब खर्च 15 लाख की लिमिट रखी गई है, जो दोनों हलकों में खर्चे हो रहे हैं, 15 करोड़ के हो रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, दोनों पार्टीज, माफ कीजिएगा वकास साहब, दोनों पार्टीज डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि ये इन्होंने तो करोड़ों के हिसाब से इनके अखराज। आप गवर्नर रहे हैं, आपने लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे। बिल्कुल। 122 के ऊपर कितने करोड़ रुपया लगा होगा दोनों का मिला के? मुझे लगता है 15-20 करोड़ तो कहीं नहीं गया, इससे बहुत ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा लगा। देखिए मेरे साहब, सिर्फ ये नहीं है, अब आप देखें अगर वज़रा बैठ जाते हैं और वो कैंपेन करते हैं तो ये बजाते ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है और ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस के खिलाफ है। देखिए इस मामले में अगर कोई कहता है कि जी हाई कोर्ट का कोई फैसला आ गया है, तो मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि ये आइन की जो अख्तियारात है शफाफ इलेक्शंस करवाने, आर्टिकल 218 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फरीजा है, उन्होंने जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाई हुई है, ये आईनी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेल हो गया, नाकाम हो गया? इलेक्शन कमीशन तो देखें बिल्कुल हेल्पलेस लगता है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ ख्वाजा इसाद रफीक इनकी बात सुनता नहीं है, ऐसे लगता है जैसे मारवी मेमन साहिबा इनकी बात सुनती नहीं है, जो BSP के अरबों रुपए के इस वक्त उनके हाथों में है। ऐसा लगता है जो आबिद शेर अली साहब जो पानी और बिजली के वजीर हैं, जो कुछ वहाँ कर रहे हैं, ये वो इनके अख्तियार में ही नहीं है। BISP के फंड का 122 या 144 में कोई दखल है? मेरा तो ख्याल दखल नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? कोई दखल नहीं। BISP की मारवी मेमन साहिबा वहां जाके जलसे कर रही हैं और वो जो है उनका फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस है और वो BISP वो फंड्स वहां इस्तेमाल कर सकती हैं।
دیکھیں فرنٹ کریں نہ کریں لیکن وہ جو ان مستحقین کو جو سو کالڈ مستحقین کی فہرست ہے اس میں جس کو چاہیں وہ اضافہ دے سکتی ہیں, وہ ایڈ کر جی بالکل ایڈ کر سکتی ہیں, بالکل ایڈ کر سکتی ہیں چیئرپرسن, وہ انہی کی ثواب دید ہے اور ان میں جو ہے جس کو چاہیں وہ دے سکتے ہیں. ایک بریک لے لیں شیخ, کا جواب چاہوں گا آپ سے, بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. شیخ وقاص اکرم صاحب, کروڑوں روپے لگ گئے اور کھوسا صاحب کہتے ہیں 15-20 کروڑ بھی بڑی چھوٹی رقم ہے, اس سے بھی زیادہ لگ گئے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تھی. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ضابطہ تو یہی ہے کہ جو رقم بتائی گئی ہے اسی میں استعمال ہو, مگر اگر آپ لاہور آ کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مخالف کینڈیڈیٹ نے کس طریقے سے اپنے نمائش کی ہے اپنے پیسوں کی, اور پبلسٹی کس طریقے سے ہے. مگر ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دینا, ہم نے بڑی درخواستیں دی ہیں, ان کا کام ہے ایکشن لیں. اب وہ ہر دفعہ عمران خان خبر یہی ہے کہ علیم خان نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے, لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایاز صادق کا خرچہ 15 لاکھ ہی ہے؟ دیکھیں, ایاز صادق کا خرچہ 15 لاکھ ہی ہے. اب ہر پارٹی کے سپورٹران موجود ہیں, اگلے خرچہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے بھی درخواستیں دی ہیں, انہوں نے بھی درخواستیں دی ہیں, دونوں گھروں نے درخواستیں دی ہیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کافی سنجیدہ گفتگو کرتے تھے, آج آپ کو کیا ہو گیا سر؟ دیکھیں ملک صاحب, سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ جس سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے, آپ مجھ سے اس کا سوال کیوں کر رہے ہیں, تو اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تو یہ تو ہم ایک دوسرے کو یہاں بیٹھ کے بیوقوف بنائیں ٹی وی پہ, تو اس کا بھی پھر فائدہ کوئی نہیں نا. مذاق لاہور شہر کے اندر اڑ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں نا, یہ رقم جو ہے ان ریئلسٹک ہے, 15 لاکھ روپے. یہ جو یہاں پہ دو صاحبان بیٹھے ہیں, مجھے پتہ نہیں کراچی والے کتنے میں الیکشن لڑتے ہیں, کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, بھائی ہیں بڑے, 15 لاکھ میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ کون لڑ سکتا ہے الیکشن 15 لاکھ؟ ہمارے بار کے وکاس, ہمارے بار کے الیکشنز میں کروڑوں میں جاتا ہے, بار ایسوسی ایشن بار کاؤنسل کے کروڑوں میں جاتا ہے. میں وہی گل کر رہا نا, 15 لاکھ میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ ایسے ایک دوسرے کو فول کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے, اور دوسرا انہوں نے ایک ایشو ریز کیا تھا بی آئی ایس پی کے فنڈ کا, کیا بی آئی ایس پی کے فنڈ کا بھی کوئی رول ہے؟ یہ پہلے تو میں وہ بات کر لوں, یہ ان ریئلسٹک رقم ہے اور یہ الیکشن کمیشن کو اس کو ریویو کرنا چاہیے, ورنہ مختلف کینڈیڈیٹس ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے اور وہ اس کو وائلیٹ کریں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو بھی ذرا سوچنا چاہیے تھوڑا سا بیٹھ کے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ استعمال ہوا؟ نہیں, میں ادھر آ رہا ہوں نا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بی آئی ایس پی انکم سپورٹ پروگرام کا کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا. ریگولر ڈیز کے کارڈ بانٹے کہ نہیں بانٹے؟ جتنے ایشو ہوتے ہیں, کوئی کارڈ نہیں بانٹا. یہ ثابت کر دیں. یہ ہمارے پاس کھوسا صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کارڈ بانٹے گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ ثابت کر دیں کہ کوئی ایک کارڈ بھی ایکسٹرا بانٹا گیا ہے. تو جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, جو یہ جسے ایکسٹرا کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کی اور ان کی ڈیفینیشن. میرے آپ سے لے لینا. ریلوے منسٹر صاحب, ریلوے منسٹر صاحب آپ بیٹھے ہیں, ریلوے کالونی ہے ساری, ووٹر ہے نہ. ایک منٹ ٹھہر جائیں اور دیکھ دیں. نہیں, پہلے سوال کا جواب لے لینا. آپ اس طرح ہم نے گورنر پنجاب کو اپلایا اس لیے کہ آپ کا حساب اچھا کر لیں گے. نہیں, وہ میرے بھائی ہیں, بات سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایکسٹرا کی ڈیفینیشن آپ نے پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیں نا. آپ جس سے آپ نے سوال کیا اس سے آپ پورا ملک صاحب جواب لینا. اب اس طرح تو آپ پارٹی کو نہیں بیچ کر سکتے نا, مہربانی کریں. آپ بھائی ہیں میرے, دیکھیں ایکسٹرا کا مطلب یہ ہے کہ کامن ڈیلی روٹین میں مہینے میں یا 15 دن میں 15, 20 یا 30 لوگوں کی ایڈیشن ہوتی ہے کسی ایک حلقے کے اندر. 15, 20 یا 30 لوگوں کی, ذرا لکھتے جائیں ملک صاحب. اس سے زیادہ کی ایڈیشن ریگولرلی پورے مہینے میں یا 15 دن میں اس سے زیادہ بندے ایڈ نہیں ہوتے. اس پورے مہینے کے اندر میں یہ قسم تو نہیں دیتا ہیں بی آئی ایس پی کے, اس کی لسٹ جاری کر دیجئے, کام آسان ہو جائے گا. دیکھ میری بات سن لینا. آپ ابھی تو میرے سے لسٹ, پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب لے لینا, لسٹ بھی دیں گے تو ساریاں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو روٹین میں مہینے میں ہوتے ہیں, میں یہ قسم نہیں دیتا
کہ جی وہ اتنے, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 30 40 50 تو ہو سکتے ہیں مگر اس سے اوپر نہیں ہو سکتے پورے مہینے میں. ہاں یہ ثابت کر دیں, میں پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم ڈانٹ بھرنے کو تیار ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج یہ دینا چاہتے ہیں, کسی قسم کا کوئی طریقہ, کوئی شرط رکھنا چاہتے, میں حاضر ہوں. آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, میں حاضر ہوں. ثابت کریں اس بات. الوی صاحب سے پوچھتے ہیں, بتائیے جی الوی صاحب آپ بتائیے. اچھا دیکھیں دو باتیں, میں آخر نال تو نہیں ہو جاتا کام 30 نہیں, آپ سنیں 10 20 30 سے 40 50, اور پھر آپ کی بات بالکل درست ہے, ہمارے پاس اس کو غلط استعمال کیا گیا ہے. بھائی صاحب آپ کی بات ہم نے سن لی تھی, ذرا سے صبر سے, آپ ہماری بات بھی سن رہے ہیں, ہے نا. تو اسی اعتبار سے ہمارے NA 250 کے اندر جب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی نے بھی BISP کے اعتبار سے خوب وہاں پر یہی کام کیا. تو میں تو پورا واقف ہوں. ایک دوسرے یہ کہ سعد رفیق صاحب وہاں ریلویز کے منسٹر ہیں, اور انہوں نے بھی بہت سارے پیکیجز اور ریلوے کے ملازمین کے اعتبار سے وہاں بہت سارے اعلان کیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس بھی لیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے کمپلینٹ بھی کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے اسی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ انوکھا کام ہوتا ہے جو دنیا میں نہیں ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ آتی ہے الیکشن میں, کیونکہ یہی کام جو ہے جو ایک کانسٹیٹوئنسی میں یہ کر رہے ہیں یہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں بائی الیکشنز میں بھی کرتے ہیں, اور اگر یہ حکومت رہ جائے الیکشنز کے دوران تو یہ بھی کرے گی. پارلیمنٹری الیکشن ریفارمز کمیشن کے اندر میں نے یہ پروپوز کیا ہے کہ سب سے پہلا کام جو MNAs اور سینیٹر سے لیا جاتا ہے وہ ان سے جھوٹ بلوایا جاتا ہے اسمبلی میں کہ تم نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیے. تو سر یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس کی روشنی میں آپ کے دونوں امیدوار تو بھی پکڑے جانے چاہیے. اس کی روشنی میں بالکل جناب, میں سمجھتا ہوں اس کی روشنی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنا کام کرنا چاہیے. جتنی تصویریں شیخ وقاص اکرم صاحب وہاں علیم خان کی لگی ہوئی ہیں, اور جتنی آپ کی آدھی بھی کر لیں 1/4 بھی کر لیں, پھر بھی آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایاز صادق کے ساتھ میاں نواز شریف اور شہباز شریف بھی تو ضرور ہے, ہر ایک میں, پارلیمنٹری الیکٹورل ریفارمز کمیشن میں میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ اس کو 50 لاکھ تو کریں, کوئی ریزنبل فگر آئے جس کے اندر لوگ اپنے آپ کو محدود کریں. اور اب ایک اچھی بات یہ بھی طے ہو گئی کہ کوئی پینافلیکس, کوئی بینر, کچھ نہیں لگے گا, صرف ایک A4 سائز کا ہینڈ بل کی اجازت ہوگی آئندہ 2000 جب بھی الیکشن ہوتا ہے. 122 میں آزادی ہے, 122 میں آزادی علیم خان کی جتنی مرضی لگا دیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اب جو نیا قانون ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی اخراجات نہیں, بل بورڈ نہیں ہے, پینافلیکسز نہیں ہیں, بینرز نہیں ہیں, صرف ہینڈ بل کی اجازت ہے. وہ جتنا مرضی آئے چھاپیں تاکہ اسی طرح سے اخراجات کو کم کیا جائے. تو میں شیخ وقاص صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ قانون مناسب نہیں ہے, اس کو چینج بھی ہونا چاہیے. کھوسا صاحب آپ کی جماعت اس سارے پروسیس میں irrelevant کیوں نظر آئی؟ دیکھیے ندیم, ہمارا جو ہے یقیناً ہمارے خلاف جو پچھلے 5 سال کیا گیا اور اس کے بعد جو تسلسل سے ہمارے خلاف ایک یلغار چلتی رہی ہے, اب بھی ہمارے دونوں وزیر اعظم بھی فیس کر رہے ہیں پروسیکیوشن, ہمارے صدر پاکستان پر بھی کیسز, ہمارے مخدوم امین فہیم جو ڈیتھ بیڈ پر ہیں آلموسٹ, اللہ ان کو صحت دے, وہ ان کے اوپر بھی کیسز. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ساروں کے اوپر جو ہے ہمارے صاحب کے اوپر بھی کیسز نیب کے ہیں. جی ہاں, ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا, ادھر قاسم ضیاء کو پکڑ لیا. ہمارے ساتھ جو کچھ سندھ میں بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. ہمیں تو پہلے الیکشن میں انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں بھیجا اور اس کے بعد تسلسل سے ہمارے اوپر یلغار ہے. ہمارا پیپلز پارٹی بڑی ریزیلینٹ ہے اور انشاءاللہ ہم عوام کی شعور پر جو ہے بالکل اس کے منتظر ہیں کہ وہ ہماری کارکردگی جج کریں گے. شہباز شریف کے اوپر, نواز شریف کے اوپر بھی ہیں. آپ اگر ہمت پکڑتے تو آپ ان کا ایشو اٹھا سکتے تھے. میرے خیال میں آپ نے اچھے طریقے سے اٹھایا. عدالتیں کھولتی نہیں تھیں. عدالتیں آپ کو پتہ ہی ہے, محترم نواز شریف اور محترم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو عدالتوں کا ایک جو پیار محبت کا رشتہ ہے وہ اتنا واضح ہے کہ مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کیسز وہ کھلنے نہیں دیتے ہیں اور بلکہ خواہش تک کرتے رہے اور وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت یا جج نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ بڑی دیکھیے, افتخار محمد چودھری صاحب کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے, سبھی کو پتا ہے. ہمیں تو وہ افتخار چودھری نہیں ہے, نہیں, ہمارے تو وہ سو موٹو پر جتنا وہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں یلغار مچائی ہوئی. اب والے جج ملے ہوئے ہیں یا پہلے والے ملے ہوئے تھے؟ اسٹیٹمنٹ وعدے کر دیں تاکہ صبح عدالت آپ کو پوچھے. میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہتا شیخ رشید نے کہا تھا مجھے وہ انصاف دیں جو شریف برادران کو دیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا. سو اس لیے میں اس میں نہیں جاتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ باؤنس بیک کریں گے اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو.
اور دونوں جماعتیں جس انداز سے پروسیڈ کر رہی ہیں, ایک کا یو ٹرن نام رکھ دیا, دوسرے کا وہ کہتے ہیں اسٹے آرڈر پارٹی ہونی چاہیے, اور دونوں جس طرح وائلیشن کر رہے ہیں یہ الیکشن رولز کی اور قانون کا. بریک لے لیں, آپ کی اجازت سے بریک لے لیں, بریک سے واپس اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروڈیوسر صاحب لائن ہماری ابھی کنیکٹ ہوئی. جی شیخ وقاص اکرم صاحب کے پاس لاہور چل رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ کی توقعات کیا ہیں, کیا ہونے والا اکتوبر 11 کو NA 144 122؟ دیکھیں انشاءاللہ بالکل جو حلقے کی صورتحال میں پچھلے 5-6 دن سے یہاں پہ خود موجود ہوں, خود میں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں, خود کیمپین کی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں خصوصاً NA 122 جہاں پہ میں موجود ہوں, یہ ہم جیتیں گے, اور جو مارجن پچھلی دفعہ سردار صاحب کا تھا اس سے زیادہ مارجن سے جیتیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, رب کی ذات ہے, اس کو جو منظور ہو. جو اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکاڑا جو ویسے شیخ وقاص اکرم صاحب, ہمارا تاثر یہ تھا کہ لاہور میاں صاحب کا گڑھ ہے, بڑے مضبوط ہیں آپ, لیکن آپ کی ساری پارٹی حلقے میں بیٹھی ہوئی ہے. کوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ مقابلے کی فضا ہے اس لیے آپ کو زیادہ تعداد میں وہاں ہونا چاہیے؟ نہیں, ساری پارٹی تو نہیں, میں تو نہیں سمجھتا ساری پارٹی ہے. 3-4 لوگ ہیں, 3-4 لوگوں کے علاوہ کون ہے؟ باقی لوگ ان کا تعلق ہی لاہور سے ہے. وہ کیونکہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے, کوئی ناچ کر رہا ہے, کوئی گانا کر رہا ہے, کوئی ریلوے کالونی اناؤنس کر رہا ہے, کوئی بجلی کے کھمبے اناؤنس کر رہا ہے, تو آپ اور کسے کہیں گے پارٹی؟ دیکھیں ملک صاحب, نہیں ایسی بات نہیں ہے. جب بھی ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ اپنا وزن اٹھاتے ہیں, دوستوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ لوگ کیونکہ بڑے شہر پہ کیمرے زیادہ لگاتے ہیں نا, اس لیے آپ کو یہاں زیادہ چہرے نظر آ رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ PTI والے بھی ایسے کرتے ہیں. یہ تو ابھی انتخابی ماحول ہے, ورنہ خان صاحب تو جب جاتے ہیں 6 بندے ویسے اجازت سے میں ایک فون بیپر چھوٹا سا کر لوں. آصف چودھری صاحب, ان کی کمپنی کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے PTI کو فنڈ کیا, $750 دیے, اور جوئش کمپنی ہے, اس کے اوپر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. آصف چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ندیم صاحب. آصف چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں بڑے شارٹ نوٹس پہ ہماری درخواست پہ جوائن کر رہے ہیں. یہ آپ کی فرم ہے بیری شنپس, اس کے اوپر الزام ہے PMLN کا کہ آپ نے فنڈ کیا ہے PTI والوں کو. کچھ وضاحت تو فرمائیے گا کہ آپ کی کمپنی نے کتنے پیسے دیے ان کو؟ جی سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یو ہیو می ان یور پروگرام. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارے اینکر حضرات کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. ذرا جلدی بتا دیجیے, پروگرام کا وقت نکل جائے گا. جی میں کہنے عرض یہ ہے کہ جی میں ویسے تو 15-16 سال سے اس فرم کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, لیکن 2012 میں جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر USA میں, تو ایک پروگرام تھا ان کا ڈنر جو ادھر کوئنز میں تھا, اور مجھے بھی شرکت کے لیے کہا گیا. تو وہاں پر میں نے جو ہے وہ کوئی 4 اپنے دوست تھے ان کے ساتھ شرکت کی, جس میں $250 جو ہے وہ پر ہیڈ اس کی ٹکٹ کی کاسٹ تھی. تو آصف چودھری صاحب, یہ آپ نے ذاتی حیثیت سے یہ $250 کی ٹکٹ خریدے تھے, یا آپ کی وہ جو کمپنی ہے اس نے ان کو ڈونیٹ کیا PTI والوں کو؟ جی ہم گئے تو اپنی ذاتی حیثیت میں تھے. جب وہاں پر پہنچے تو جو دوسرے دوست تھے ان سب نے شیئر کرنا تھا یہ ٹکٹ جو تھے نا, میں نے ان کو بھیج دیے تھے. جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ تو یا کیش ہے یا ہم بعد میں دے دیں گے, اگر آپ کے پاس چیک ہے تو آپ دے دیں. تو میں نے وہ سب کے لیے ایک چیک جو تھا $1000 کا وہ میں نے وہاں پر دے دیا تھا. اور میرے پاس ہمیشہ یہ اپنے بیری شنپس کی جو ہمارا یہ کمپنی ہے اس کے چیکس میرے پاس ہوتے ہیں. میں نے دیا, انفارچونیٹلی اس وقت PTI کے لوگوں نے بھی وہاں پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اگر وہ بتاتے کہ جی یہ کمپنی کا ہم نہیں لیتے تو ہم جو وہ نہ دیتے, یا ان کو دوسرا پرسنل چیک بعد میں دے دیتے. تو یہ صرف اتنی سی جو ہے وہ بات. تو بعد میں آپ نے وہ پیسے کمپنی کو دیے کہ یہ کمپنی کی $1000 کی ڈونیشن ہے ان کے پاس؟ نہیں, وہ کمپنی میں سے تو جو ہے وہ صرف $250 جو میری جو تھی وہ گئے تھے, اور وہ بھی بلکہ وہ کمپنی نہیں ہے, وہ ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے ان کا جو ہے نا بیری شنپس کا, یہ کوئی کارپوریشن نہیں ہے یہ. تو باقی 3 لوگوں کے پیسے جو تھے وہ 3 لوگ کون تھے, ان کا نام ذہن میں ہے؟
जी बिल्कुल, मेरे वो दोस्त हैं, सब हम पाकिस्तानी हैं, पैदाइशी पाकिस्तानी हैं, आज तक पाकिस्तानी हैं। वो एक अजमल खान है, यहाँ पर न्यूयॉर्क में होते हैं, और एक इल्तिशाम है, और एक लाहिद खान, ये 4 हम जो है, वैसे तो और भी काफी दोस्त हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं खोसा साहब पहले आप लूँ, ये पाकिस्तानी जमातों की फंड रेजिंग ये लीगल वे है या इलीगल है? नहीं, ये तो कोई ऐसी इसमें कबाहत नहीं है, फंड रेजिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात, ये इशू है ही नहीं। मैं समझता हूँ अगर $750 या $1000 ये कौन सी ऐसी रकम देखिए, अगर किसी जमात के ऊपर ये इल्जाम लगे ना कि इसने यहूदियों से और इंडिया से पैसे लिए हिंदुओं से, तो एकदम से लगेगा कि इनको पकड़ के थाने बंद कर दें। वो बात है, एक अलग बात है। मैं जो आपने एक इसका ब्रेकअप दिया है उस हिसाब से मैं कहता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता इसे? शेख वकास अकरम साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें जी, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। मुझे ये 750 वाली फिगर जो निकली हुई है और जिस तरीके से आपने जिन साहब को भी टेलीफोन पे लिया है, मुझे तो नहीं पता ये कौन है, ना मैंने इनकी कोई शक्ल देखी है, फ़ोन भी पाकिस्तान से बाहर से आया है, आई एम श्योर कि ये आपको भी नहीं मिले होंगे ज़ाती हैसियत में, तो मुझे नहीं पता ये बंदा ठीक भी था या गलत था या असली था या नकली था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बट मैंने आपको कहा कि ये $750 इशू नहीं है, जिस तरीके से खोसा साहब ने भी अभी कहा, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये रकम जो है इससे बहुत ज़्यादा है, और ये हम बैठ के जरूर इसको डिस्कस करेंगे। ये कोई इशू नहीं है। आपने कहा ये मेरा वादा है आपसे, इसका डिक्लेयर होना, फिगर देंगे और नाम देंगे, मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा। मलिक साहब बात सुन लें, अब आपने अब उनको इतना मौका दिया पीटीआई वालों को अपनी सफाई देने का, जरा मुझे भी 1 मिनट देना। बात ये है आप अपनी सफाई कर लें। ये बिल्कुल नहीं, मुझे तो कोई सफाई, मेरे पे कौन सा इल्जाम लगाओ जो मैंने सफाई देनी है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो पैसे बाहर रेज किए हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, उसका जवाब तो मुझे नारिफ अलवी ने दिया, ना किसी और ने दिया है। पिछले कितने सालों से बाहर से पैसे इकट्ठे करके लेके आते हैं, एक पैसा जवाब ले ले, प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा। बताइए जी, डिक्लेयर एक पैसा डिक्लेयर्ड है। और देखिए, मैं तो इन्होंने इल्जाम लगाया, जो नाम लिए उसका मैं सबूत लेकर आ गया, जितने लेंगे सब बता देंगे। मगर ये कहना कि जी इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम हैं, ये गैर मुनासिब है। मैं वकास साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, अगर है तो बताइएगा। जो मैंने सुना था, जो टेलीविजन पर आया था, वो मैं डॉक्टर साहब जब मेरे पास तफसील आ जाएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। शो किया गया है वकास साहब, मैं आपकी बात पे नहीं बोला, मैं कहता हूं एक पैसा शो किया गया है। अच्छा, एक वन लाइनर शेख वकास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दीजिए। वन लाइनर यही है जी, 11 अक्टूबर को फैसला होगा, यही घोड़ा यही मैदान, अल्लाह ताला खैर करेगा, हर किसी को अपना हिसाब किताब पता लग जाएगा। यारा को फिर पूछेंगे आपसे जी, अल्लाह खैर रखे। यारा ज्यादा दूर नहीं है, आप अल्लाह खैर करेगा जी, जो रब को मंजूर अल्लाह ताला से के फैसले के साथ कोई नहीं लड़ सकता। इलेक्शन की खूब रौनक है, मजा इसी में है, रौनक लगी हुई है। मतलब हमारे अगर ना एक मिनट मलिक साहब, 1 मिनट, एक सिर्फ वन लाइनर देखें। अगर हनीफ अब्बासी ने भंगड़ा डाल दिया तो आप इतने गुस्सा कर रहे हैं, तो इधर इन्होंने 3 महीने में बंदे नचा के लाहौर वाले खुश हो रहे हैं, दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब। नहीं, ये तो गलत ये शेख वकास अकरम साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।